اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اس فلسفے پر، اس موضوع پر، اس مقام اور مرتبے پر جس کو عارفوں کے بادشاہ حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنافذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے آگے پیش کیا اور بتایا حضرت سلطان باہو اس اللہ کے ولی نے کہ کیسے ہم پہلے ولی بن سکتے ہیں، ولی کے بعد کامل ولی، باغ اختیار ولی، مشکل کشا ولی، حاجت روا ولی، یعنی ولایت حاصل کرنے کے بعد اللہ آپ کو کیا کیا اختیارات عطا کر دیتا ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور یہ بڑی ہی خوبصورت بات حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، نور الہدا شریف میں لکھی ہے، عین الفقر میں لکھی، کلید توحید میں لکھی کہ بادشاہ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ تصور کر تفکر کے ساتھ، تصور کر اس میں اللہ ذات کا تصور کر تفکر کے ساتھ تاکہ تجھ کو تصرف حاصل ہو جائے۔ اب میں آپ کو آسان ترین طریقہ بتاتا ہوں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ بڑے آپ مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں، تصور کیا ہے، تفکر کیا ہے، تصرف کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ولایت کا بڑا ہی مقام بیان کیا گیا کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے، اللہ کا جو مومن پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور صرف نام کی محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا نائب دنیا میں اپنا خلیفہ بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور پھر اللہ اس بندے کے ذریعے لوگوں کے کام کرواتا ہے۔ یعنی اگر اس ولی کے پاس کوئی بندہ کسی کام آ جائے تو وہ ولی اس کا کام کر دیتا ہے، وہ خود دعا توجہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی عرضی لگا کر اس کا کام اللہ کا ولی کروا دیتا ہے۔ ولی اللہ بننا اور ولی بننے کے بعد لوگوں کے کام آنا۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں یار آپ پیروں کے پاس کیوں جاتے ہو، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ولیوں کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عام ولی، اللہ بندے نے پڑھائی کی، عبادت کی، اللہ کا ولی بن گیا۔ صوفیاء کے نزدیک ولایت کے بعد مقام ہوتا ہے فتوحات کا۔ فتوحات کہتے ہیں کہ پھر اس اللہ کے ولی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فیض دیتا ہے، یعنی وہ ولی کے پاس آنے جانے سے وہ لوگوں کو فیض ملتا ہے، لوگوں کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہاں تک اس کے ولی کو دیکھنے سے بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کوئی ولی ہو، نیک بندہ ہو، صالحہ ولی اللہ ہو، اس کے بارے میں یہ حدیث بخاری کی موجود ہے جب میں بیشتر مرتبہ سنا چکا ہوں کہ اللہ کا جو ولی نیک بندہ ہوتا ہے نا، ولی اللہ ہوتا ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت، یعنی اس کی زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے جب وہ قرب خاص حاصل کر لیتا ہے، اس کے کان اللہ کے کان بن جاتے ہیں، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، یعنی اس بندے میں اللہ تعالیٰ کی پاورز آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت آ جاتی ہے اس بندے کے اندر کے جو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ولی بننے کے بعد اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی تقدیر بدلنا جانتا ہو۔ اگر کسی پر کوئی برا وقت آ رہا ہو، ولی اللہ کی دعا سے اس سے برا وقت ٹل جائے۔ اگر کسی کے اولاد نہ ہوتی ہو، ولی اللہ دعا اور توجہ اور تصرف ایسا کرے، اللہ کے ولی کی توجہ سے، تصرف سے، طاقت سے، نور سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاں اولاد پیدا کر دے۔ کسی کا کاروبار نہ کھلتا ہو، اللہ کے ولی کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ توجہ کرے، اس کا رزق کھول دے، اس کی یعنی کہ اس کے ہاتھ میں کلید مشکلات ہو۔ کلید کہتے ہیں چابی کو، مشکلات کو حل کرنے کی چابی اس کے ہاتھ میں جب تک نہ آ جائے وہ ولی کامل نہیں کہلا سکتا۔ ولی اللہ بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ولی بننے کے بعد بااختیار ہو جانا بڑی بات ہے۔ بااختیار میں نہیں، لوگوں کے مسئلے بھی حل کرنا جانتا ہو، لوگوں کی مشکل کشائی کرنا بھی جانتا ہو، لوگوں کی حاجت روائی کرنا بھی جانتا ہو، یہ بندے کے پاس، ولی کے پاس اختیار ہونا ضروری ہے۔ اب حضرت سلطان باہو جو ہمارے مربی، ہمارے مرشد ہیں اور ہمارے مرشد کلاچی والے فقیر نور محمد سروری قادری صاحب عرفان، آپ نے اپنی کتاب عرفان میں، سلطان باہو نے اپنی کتابوں میں لکھا
کہ ولی اللہ بننے کے لیے تصور اسم اللہ ذات، یعنی آپ اللہ کے نام کو جو ہمارا مونوگرام ہے اسم محمد اور اسم اللہ ذات خوبصورت سا نکلوا کر اپنے پاس رکھا کریں، گھر میں لگائیں، سامنے رکھیں، روزانہ آدھا گھنٹا اللہ کے اسم یعنی نام کا تصور اپنے دل پر کریں کہ میرے دل کا اوپر یہی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، نور سے چمک رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور اس نام کے ذریعے میرے پورے وجود کے اندر، میری روح کے اندر جا رہا ہے۔ آنکھوں پر تصور کریں، زبان پر تصور کریں، کانوں پر تصور کریں۔ اور حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں تصور کرنا، یہ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دینا ہے، بڑا عبادت اچھی ہے، لیکن ولیوں کی عبادت وہ اس سے الگ ہے۔ یہ نہیں کہ ولی اللہ نماز نہیں پڑھتے، ان کی عبادت اس سے الگ ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے تفکر کرنا، یعنی فکر بھی کرنا، اللہ کے نام کو اپنے دل پر فکر کے ساتھ لکھنا کہ روزانہ میں نے جہاں پہ نماز پڑھی ہے نا، یہ تو زبان کی عبادت ہے، ذکر لسانی ہے، ذکر قلبی نہیں ہے۔ قلبی ذکر کرنا ضروری ہے، قلب کا ذکر کرنے کے لیے دل پر اللہ کا اسم لکھنا ضروری ہے، اللہ کا نام لکھنا ضروری ہے، سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی سانسوں اپنی روح کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ یہ خاص الخاص لوگوں کی عبادت ہے، یاد رکھیں۔ نماز پڑھنا، حج کرنا، زکات دینا، یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن ولی اللہ اس سے اوپر والی عبادت کرتا ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ تصور اسم اللہ ذات، اللہ کا نام سامنے رکھ کر اس سے طاقت حاصل کرتا ہے، اس کا تفکر کرتا ہے، اس پر توجہ دیتا ہے، اس پر مراقبہ کرتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ولی اللہ کے میں آپ کو وہ مقام بتا رہا ہوں جو بندے کو ولی بنا سکتے ہیں، یعنی تصور اسم اللہ ذات، اللہ کا نام رکھے خوبصورت سا اور اس پر اپنی آنکھیں جما دیا کرے، روزانہ اللہ کے نام کو دیکھا کریں اور دیکھ کر اللہ دیکھ کر اور ہو اپنے دل پر روزانہ کہیں، اور اللہ ہو، اس سے کیا ہوگا بھلا؟ اللہ کا نور آپ کے اندر داخل ہوگا۔ جب تک آپ کے اندر اللہ کا نور داخل نہیں ہوگا آپ قلب باصفہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر اللہ کی روشنی، اللہ کی طاقت، اللہ کی پاور، ولایت کی پاور بندے کے اندر غوث کتب ڈال کے جو مقام ہے وہ بندے کے اندر نہیں آ سکتے۔ نماز، حج، روزہ، زکات یہ ساری عبادت ہے، جنت تک تو لے کر جا سکتی ہے لیکن اللہ تک نہیں لے جا سکتی۔ اللہ تک آپ کو اللہ کا ولی لے کر جائے گا، اللہ تک آپ کو اللہ کا ولی لے کر جائے گا۔ اور ولی کیسے لے کر جائے گا؟ ولی کے پاس ہوتا ہے اسم اللہ ذات، اس کا دل ہوتا ہے اسم اللہ ذات سے روشن، اور وہ اسم اللہ ذات کے ساتھ پرواز کر کے مرید کا دامن بازو پکڑتا ہے اور اس کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے کہ یہ لے، یہ تو اللہ کی کچہری میں آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تصور کرنے سے سلطان بہو فرماتے ہیں آپ ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ تصور کریں اللہ کے نام کا، روزانہ آدھا گھنٹہ ولی اللہ بن جائیں گے۔ پھر اتنا تصور کریں کہ آپ پر حالت استغراق آنی شروع ہو جائے، یعنی محویت اپنے آپ سے نکل جائیں، اور پھر جب اپنے آپ سے نکل جائیں آپ روزانہ اس مشق کو کریں، اللہ اللہ اللہ، دل پر کرنا ہے اللہ، اور محویت میں چلے جانا ہے، تصور کو تفکر کے ساتھ کرنا ہے، اتنا کرنا ہے کہ آپ کے پاس تصرف آ جائے، اختیار آ جائے، آپ کے پاس اتنا اختیار آ جائے کہ آپ کچھ بھی کر سکے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج ہم باتیں تو سناتے ہیں، بابا فرید گنج شکر نے بجلی بند کر دی، داتا صاحب نے لاہور میں بیٹھ کر مدینہ دکھا دیا، شہباز قلندر نے بودلہ بہار کو زندہ کر دیا، یا دیگر اولیاء کی کرامات سناتے ہیں۔ یہ کرامات ہوتی کب ہے؟ یہ کرامات تب ہوتی ہیں جب ہم تفکر کریں گے، فکر، جیسے نماز کی فکر رہتی ہے ہم نے پڑھنی ہے، اور یار نہیں پڑھیں گے تو سانو سکون نہیں آندا۔ یہ نماز جسم کی عبادت ہے، روح کی عبادت نہیں ہے، روح اور دل کی عبادت ہے تصور اسم اللہ ذات، اللہ کے اسم کو دل پر نقش کرے۔ اب حق با اتنا بڑا فقیر ہے، سند یافتہ فقیر ہے، جس نبی پاک نے کچہری میں بلا کر ولی بنایا ہے۔ نبی پاک کے قدم چوم کر حضرت سلطان بہو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ عبادت مجھے بتائیں جو ایک لمحہ کرنے سے
دو جہان کی نیکیوں کا بھی، نیکیوں سے بھی زیادہ مجھے عبادت کا ثواب ملے، درجہ ملے، دو جہان کی عبادت سے بھی افضل ہو، ایسا کوئی عمل بتائیں۔ تو میرے نبی نے اپنی کچہری میں بلا کر حضرت سلطان بہو کو فرمایا، باہو اگر تو پلک جھپکنے سے پہلے زمین سے آسمان تک جانا چاہتا ہے، سارے جہان کی عبادت کا مزہ لینا چاہتا ہے، تو بیٹا ایک لمحے کے لیے اللہ کے اسم کا تصور کر دے۔ اللہ اکبر، ایک لمحے کے لیے اس میں اللہ ذات کا تصور دو جہان کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ آج ہم کرتے نہیں ہیں، پھر کہتے ولی کیسے؟ جو بندہ یہ کر نہیں سکتا وہ ولی بنتا نہیں ہے، اینڈ ولیوں کے خلاف ہو جاتا ہے، کہتا ولی اللہ کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ کیوں نہیں؟ وہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے وہ کام ہی نہیں کیا جو بندے کو ولی بنا سکتا ہے۔ ولی بننے کے لیے عارفوں کے بادشاہ نے شرط رکھ دی ہے، تصور، تفکر، تصرف۔ پہلے تصور کر، فکر کے ساتھ روزانہ میں نے آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ اللہ کے اسم کو دینا ہے، مراقبہ کرنا ہے، گیان کرنا ہے، دل پر اللہ لکھنا ہے، اور لگاتار کر، پھر تجھ پر محویت آئے گی، استغراق آئے گا، اللہ کے اسم کی نام کی لذت اور اس کا نشہ تیرے جسم پر آئے گا، تیری روح اس نشے سے مخمور ہو جائے گی، اور جب روح نشے یعنی اس میں ذات کے وہ بے خودی سے مخمور ہوگی نا، پھر روح جب بندے کے جسم کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے نا، یعنی یہ جسم تو بشر ہے، یہ تو ختم ہو جانا ہے، روح نور الہی ہے، وہ جب اس پر غالب آ جاتی ہے نا، پھر اللہ بندے سے کرامت کا ظہور کرتا ہے، پھر اس سے کرامتیں نکلتی ہیں۔ کیوں؟ اس کا وجود بھی سے نکل گیا، اس کی روح جو امر ربی ہے، جو روح ربی ہے، جو خدا کا امر ہے، خدا کا نور ہے، جو اس کے اوپر جب غالب آ جاتا ہے، اللہ بندے سے پھر اس کو ایسے ایسے اختیارات دیتا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ یعنی پھر نبیوں سے معجزے صادر کرتا ہے، ولیوں سے اللہ کرامتوں کو صادر کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے اگر ولی اللہ بننا چاہتے ہیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، حج کریں، زکات دیں، ظاہری شریعت کو رکھیں، لیکن یہ جنت تک جانے کا رستہ ہے، اللہ تک جانے کا نہیں۔ اگر آپ قرب خدا چاہتے ہیں تو باطن کا کنٹیکٹ اللہ سے جوڑ لیں، تصور اس میں اللہ ذات کرنا شروع کر دیں، خیالوں میں اللہ، تصور میں اللہ، نظروں میں اللہ، روح کی آنکھوں میں اللہ، ارے دل کے قلب سلیم میں اللہ کی ضرب دل پر لگائیں اور اپنے حجرہ دل کو اللہ کا عرش بنائیں، اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی مجلس میں بلائیں گے، اور پھر آپ کو مجلس محمدی میں بلا کر کلید حلن مشکلات کو حل کرنے کی چابی پکڑا دیں گے، پھر آپ جس کی چاہیں گے توجہ اور فکر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تصرف کے ساتھ آپ اس کی مشکل حل کر سکیں گے۔ یہ ولایت کے منصب ہے جو آج اس فقیر سائی محبوب پیر نے بیان کیے، کہ ملتے تب ہیں جب کسی کامل مرشد کے مرید ہو جائیں، مرید ہونے کے بعد یعنی سروری قادری طریقے میں بیعت ہو جائیں، پھر ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام منازل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔